حضرت بالکل واضح بات ہے، اس میں آپ کو اس قدر تأمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں ایک بار بالکل واضح لفظوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو حکم خدا کے مخالف ہوگی، حکم خدا یہ کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، حضرت ہم، اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ جب اللہ محافظ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے قرآن کی حفاظت کرے گا، ایک بات۔ اب حضرت جو اس حکم کے مخالف روایتیں ہوں گی ہم اس کو نہیں قبول کریں گے۔ آپ کو کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ اب آپ یہ بتائیے آپ کو کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تواتر کے ساتھ امامت کے سلسلے میں ہوگی، میرے بھائی امامت کا عقیدہ جو ہے قرآن کے مطابق عقیدہ ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ اگر وہ بھی قرآن کے مخالف عقیدہ آ جائے تو ہم اسے بھی ٹھکرائیں گے، ایسی تھوڑی بات ہے۔ جو قرآن کے حکم کے مخالف ہو اسے ہم انکار کر دیں گے حضرت۔ اب کس قدر آپ کو میں سمجھاؤں، کیسے بتاؤں؟ رہ گئی بات آپ نے جو یہ فرمایا کہ اس طرح کی روایتیں موجود ہیں جہاں پہ، میرے بھائی آپ کے یہاں بھی تو موجود ہے، آپ کے یہاں موجود نہیں ہے ایسی روایتیں کہ جہاں سے یہ کہا جائے کہ یہاں سے یہ لفظ نکال دیا گیا ہے؟ ہم زمانے پیغمبر اسلام میں جو ہے وہ اس طریقے سے اس آیت کی تلاوت کرتے تھے جو آج آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، موجود نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے اس کو پیش کروں گا تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ ضعیف روایتیں ہیں اور یہ اس طرح کی روایتیں ہیں، اس کے روایت صادق نہیں ہے اور ثقہ نہیں اور کیا نہیں ہے۔ آپ کے بھی تو موجود ہیں حضرت اس طریقے کی روایتیں جو آپ ہمارے سلسلے میں کہہ رہے ہیں۔ اب آپ حضرت ایسا کریں، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے نا وہ دلائل اپنے پیش کریں۔ شیعہ مذہب، ٹھیک ہے، بات کو بالکل ختم کر دیا جائے، شیعہ مذہب جو ہے وہ اس قرآن کا قائل نہیں، آپ اپنے دلائل پیش کریں، تب اس کے بعد میں اس کا جواب دیتا ہوں حضرت۔ لگتا ہے آپ کو ایک بار بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک بار بار دہرائی نہ جائے۔ میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن زیر بحث ہے اس سے آپ دلیل کس طرح پیش کر سکتے ہیں؟ یہ کون سا اصول ہے کہ جو چیز زیر بحث ہے اس سے آپ دلیل پیش کریں؟ یہ عجیب و غریب منطق آپ کی ہے، یہ عجیب و غریب آپ بات کر رہے ہیں، طریقہ اختیار کیا ہوا ہے آپ نے۔ یہ مجھے کوئی اصول بتائیں کہ جو چیز زیر بحث ہے اسی پر سے دلیل پیش کریں آپ، یہ مجھے کہیں ثابت کر کے دکھائیں آپ۔ تو میں آپ کو بار بار مثال دے رہا ہوں، آپ ایک بات سمجھ نہیں آتی آپ کو، بار بار یہ بات کر رہے ہیں آپ کہ یہ قرآن تو زیر بحث ہے، یہ آپ مانتے نہیں ہیں۔ آپ برائے مہربانی ایک بار بات سمجھیں، 50 بار بات سن کر پھر سمجھیں، ایسی باتیں نہ کریں، حرکتیں نہ کریں۔ ایک بار بات سمجھیں کہ جو قرآن زیر بحث ہے اس سے آپ دلیل کیسے پیش کر رہے ہیں، اور وہ بھی کہ یہ قرآن جو جمع کرنے والے بھی آپ کے نزدیک علی کے دشمن ہیں، اور جو ہے وہ جمع کرنے والے پھیلانے والا خلیفہ بھی نہ خلیفہ ہے آپ کے نزدیک، تو وہ قرآن سچا کیسے ہوا؟ یہ تو عقل بھی نہیں مانتی۔ بات جب آپ کی روایت کی آتی ہے تو گھوم پھر کے آپ جواب دینے کے بجائے ہماری روایت کی طرف آتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اصل اپنی کتابوں سے بھاگنا۔ آپ کی جو روایت ہے ان کا جواب دینا، آپ جواب دیں ان کا، آپ جواب دینے کے بجائے الٹا ہماری طرف آ رہے ہیں۔ ہماری طرف آنے کا موقع آپ کو ملے گا، دل کھول کے آپ بات کیجیے گا، لیکن آپ کو ایک بار بات سمجھ میں نہیں آتی کہ فی الحال بات یہاں آپ کی چل رہی ہے، اپنی روایت کو آپ ٹھکرائیں گے کس بیس پہ؟ اس قرآن کے بیس پہ جس پہ آپ کے ائمہ نے متواتر روایت آپ بھی قبول کرتے ہیں کہ واقعی متواتر روایت ہیں کہ واقعی یہ قرآن صحیح نہیں ہے، ان متواتر روایت کی بیس پہ جس قرآن پہ آپ دلیل پیش کر رہے ہیں وہ عجیب و غریب حرکت کر رہے ہیں آپ ہیں، جو قرآن زیر بحث ہے اس سے دلیل پیش کر رہے ہیں آپ۔ سمجھ نہیں آ رہی بات مجھے، اور آپ متواتر روایت ٹھکرا رہے ہیں، یہ کوئی ثابت تو کریں، کوئی اصول بتائیں کہ قرآن کی اگر آیت ہو، خیر وہ تو قرآن کے آپ مانتے ہی ہیں، لیکن بالفرض کیا متواتر روایت بھی قرآن کے خلاف ہو سکتی ہیں؟ اتنا بتائیں مجھے۔ آپ نے آج کوئی نئے عجوبے چھوڑ دیے ہیں، جو شیعہ آپ کی وائس سنے گا وہ بولے گا پتہ نہیں کہاں سے تحقیق لایا ہے، یہ اس شیعہ میں نے بات کی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے تحقیق لایا ہے یہ۔ وہ شیعہ پھر آپ سے پوچھیں گے بھائی بتاؤ یہ کہاں سے تحقیق لائے ہو آپ؟ یہ آپ کے باقر مجلسی جو آپ کے خاتم المحدثین ہیں، جس کی کتاب پڑھنے کی ترغیب خمینی نے کشف الاسرار میں دلوائی ہے، اس میں یہ واضح بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ لوگ یعنی زید بن ثابت کی قرات پہ جمع کیا، اور صرف اس وجہ سے کہ عثمان کا دوست ہے، علی علیہ السلام کا دشمن تھا، کیونکہ زید علی کا دشمن تھا اس لیے اس کو قرآن جمع کرنے کے لیے لگایا۔ اور نیچے یہ وضاحت لکھی ہے کہ یہ قرآن مصحف عثمانی وہ ہے جس کو زید نے جمع کیا، تو وہ شخص جو آپ کے نزدیک دشمن علی ہے اس کے قرآن کو کیسے مانیں گے آپ؟ یہ بتائیں ذرا مجھے۔
حضرت آپ جو ہے یا تو جان بوجھ کے نادان بن رہے ہیں یا تو واقعاً کوئی مشکل ہے۔ حضرت آپ جو ہے، میں کتنی بار آپ کو سمجھا چکا ہوں، جو تحریف قرآن کا جو مسئلہ اٹھا ہوا ہے ہمارے آپ کے درمیان، اس دن آپ نے کیا بات کہی تھی؟ تحریف یعنی نقص فی القرآن نا، یہی تو بات ہوئی تھی، نقص فی القرآن کی بات تو ہوئی تھی۔ تو اگر میں یہ بات کہوں کہ چلو ٹھیک ہے، ہمارے کچھ علماء ٹھیک ہے تحریف قرآن یعنی نقص فی القرآن کے قائل ہے، مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 قرآن کی آیت موجود تھی، میں مثال دے رہا ہوں، 10,000 قرآن کی آیت موجود تھی قرآن کے اندر، آج ہمارے پاس 10 نہیں 3,000 موجود ہے۔ اب جو ہمارے پاس 30,000 موجود ہے، کیا ہم اس کو دلیل نہیں بنا سکتے؟ اس کے مقابل میں روایات اور حدیث کو نہیں پرکھ سکتے ہیں اس موجود جو ہمارے پاس 3,000 ہے؟ آپ بار بار وہی بات کر رہے ہیں کہ یہی تو زیر بحث ہے، یہی زیر بحث ہے، یہی زیر بحث ہے۔ کس حساب سے زیر بحث ہے جناب؟ ذرا یہ بھی تو بتائیں، کیا جو 3,000 ہمارے پاس مثلا موجود آیات موجود ہیں، کیا ہم اس کو اپنی دلیل نہیں بنا سکتے ہیں؟ ہم کو کائنڈلی اس کا جلدی سے جواب دے دیں آپ۔ جس قرآن کو آپ کے نزدیک تبدیلی کی گئی ہے تو اس قرآن پہ بھروسہ کیا رہا کہ یہ جو آیات ہیں وہ منزل من اللہ ہے یا نہیں ہے، یا کسی نے تحریف کر دی ہے؟ تو اس پہ تو بھروسہ نہیں رہا نا آپ کا، تبھی تو آپ نے یہ نظریہ گھڑا ہے کہ امام مہدی کے پاس اصل قرآن ہے۔ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو اس سے پوچھیں گے، اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ قرآن دکھاؤ، اور آپ مجبوراً یہ قرآن پڑھتے ہیں، موجودہ قرآن، کیونکہ آپ کو امام کا حکم ہے، اور جب امام مہدی آئیں گے تو اصل قرآن صحیح پڑھیں گے، تو آپ کو یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی نا جو آپ کے علماء نے باتیں کی ہیں۔ اور جس قرآن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو جمع کرنے والا ہی آپ کے نزدیک علی کا دشمن تھا، اور سیدنا عثمان نے اس کو پھیلایا جو آپ کے نزدیک ناحق خلیفہ ہیں، تو اس قرآن کو کیسے مانتے ہیں آپ؟ اور یہ واضح حق الیقین بات لکھی ہوئی ہے، اور حق الیقین عام کتاب نہیں ہے، یہ آپ کے نزدیک علم الکلام کی کتاب ہے، آپ کے مولویوں نے اس کو علم الکلام کی کتاب شمار کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے خمینی، امام خمینی صاحب نے اپنے کشف الاسرار میں جو فارسی بان لوگ ہیں ان کو اس مجلس کی کتاب پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو پڑھو، ترغیبیں دی ہیں۔ تو جو تحریف قرآن کا قائل تھا، جس میں کفر بھرا ہوا ہے، وہ ترغیب دے رہے ہیں آپ کے خمینی صاحب کی کتاب پڑھیں اس کی، یہ عجیب حرکت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہمارے نعمانیہ کتاب ہے، شیعہ کی معتبر کتاب، جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فَإِن قُلْتَ كَيْفَ جَازَ الْقِرَاءَةُ فِي هَٰذَا مَا لَحِقَهُ مِنَ التَّغْيِيرِ، کہ سوال قائم کر رہا ہے کہ اگر اس قرآن میں تغیر ہوئی ہے، تحریف ہوئی ہے، تو اس قرآن کو ہم کیسے پڑھتے ہیں، کیسے قرأت کرتے ہیں؟ پھر ایک جواب دیتا ہے، قُلْتُ قَدْ رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ أَنَّهُمْ علیہم السلام امروا شیعتہم بقراءۃ ھذا الموجود من القرآن فی الصلاۃ وغیرہا، کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی بہت سی روایت ائمہ علیہ السلام سے موجود ہیں جو انہوں نے اپنے شیعوں کو حکم دیا ہے کہ اس قرآن کو نماز میں پڑھو، والعمل باحکامہ حتی یظہر مولانا صاحب الزمان، اور اس پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے جب تک ہمارا صاحب زمان بار بار نام ظاہر ہو جائے۔ فیرتفع ھذا القرآن، تو وہ اس قرآن کو ختم کرے گا، اس موجودہ قرآن کو، من ایدی الناس، فیرتفع ھذا القرآن من ایدی الناس الی السماء، تو یہ موجودہ قرآن جو عثمان کا جمع کیا ہوا ہے یہ آسمان پہ چلا جائے گا۔ فیخرج القرآن الذی جمعہ علی علیہ السلام، جس قرآن کو جو ہے وہ پڑھے گا جس کو علی نے جمع کیا تھا، فیقرأ ویعمل بحکامہ، فیقرأ ویعمل بحکامہ، تو اس کو پڑھا جائے گا، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ تو آپ کے نزدیک یہ قرآن امام کے حکم سے پڑھ رہے ہیں آپ، اصل قرآن تو وہ ہے جو امام مہدی لائے گا، یہ بات واضح ہے، آپ کہاں تک جائیں گے؟ جناب اگر اسی انداز گفتگو جو میں ابھی کروں تو آپ کہیں گے کہ نہیں، اس کے لیے آپ کو بہت موقع دیا جائے گا۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ آپ امام مہدی علیہ السلام کا حوالہ دے رہے ہیں اور پھر امام خمینی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں آپ سے کیا سوال کر رہا ہوں، آپ اس طرف بھاگتے ہیں۔ دیکھیں جو گروپ ہے نا، وہ مناظرے کا جو یہ سسٹم ہے نا، جو قاعدہ ہے، جو دستور ہے، اس دستور کے حساب سے ہیں جناب۔ ابھی میں کسی کی مثال آپ کو دوں، آپ کہیں گے نہیں اس کے لیے آپ نہیں ادھر ادھر جائیں، اس کے لیے میں آپ کو موقع دوں گا، ٹائم دوں گا۔ آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں، اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے، عجیب آدمی آپ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ ذرا بتائیے کیسے بھروسہ نہیں ہو؟ قرآن مشترکہ کتاب ہے، قرآن مشترکہ کتاب ہے شیعہ سنی دونوں کے نزدیک، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ نے قرآن کو جمع کر لیا، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے حساب سے صحیح جمع کیا، ہمیں اس پہ اوپر اعتماد ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، حضرت عثمان نے جمع کروایا ہے، بالکل وہ جو موجودہ قرآن ہے وہ صحیح ہے، یعنی جو موجود ہے
बावजूद इसके कि जो मैं कह रहा हूँ कि जो उलमा कह रहे हैं, जो भी उलमा कह रहे हैं कि इसमें नक्स वाक़ई वो उसको लेके, लेकिन जो मौजूदा कुरान है, एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज़ जो है वो अल्लाह की जानिब से है। उसमें किसी एक ने भी जो है वो इधर से उधर नहीं किया है, समझ रहे हैं आप? यानी उसमें अपनी तरफ से कोई एक चीज़ का इजाफा नहीं किया गया है। कम का तो हो सकता है, मैं कह रहा हूँ ना कि कमी के लिए हो सकता है कि हमारे एक दो उलमा इस बात के कायल हों, कमी के लिए, ठीक है। रवायतें मौजूद है, आपके यहाँ भी मौजूद है, हमारे यहाँ भी मौजूद है। आप अपनी रवायतों को ज़ईफ़ ठहराते हैं, हमारे यहाँ कुछ उलमा जो है उसको सही साबित करते हैं। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि जो मौजूदा कुरान है अभी फ़िलहाल जो हमारे हाथ में है, उसके तमाम चीज़ें जो है ना, एक एक हर्फ, ज़ेर ज़बर कहूँगा तो आप कहेंगे कि नहीं भैया ज़ेर ज़बर तो बाद के लोगों ने लगाया है, इसमें करूँ एक एक हर्फ, समझ रहे हैं? एक एक हर्फ जो है, जो इस वक्त मौजूद है, वो अल्लाह की जानिब से है। हमारा ये एतक़ाद है, हमारा ये अक़ीदा है। अगर अब आप इजाज़त दें मुझे तो मैं अब जो है वो अपने सबूत पेश करूँ आपके लिए कि भाई हमारे उलमा मौजूदा कुरान को महफूज मानते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ स्कैन जो है वो आपके हवाले कर दूँ, ठीक है, ताकि आपके दिल की भी तसल्ली हो जाए कि नहीं भाई मौजूदा कुरान जो है वो शियों के नज़दीक ही सही कुरान है और मुकम्मल और कामिल व अकमल कुरान है, ठीक है। हज़रत आप कह रहे हैं कि ये शियों के नज़दीक मोतबर किताब है। मेरे हज़रत भाईजान, इसके मुकाबिल में किताबें हमारे यहाँ लिखी गई हैं। इस तरह की बातों के मुकाबिल में हमारे यहाँ किताबें लिखी गई हैं मुस्तकिल, जो इनका जवाब दिया गया है, चाहे इनकी आप ले लें या तबरसी, मरहूम तबरसी की आप ले लें, इनके मुकाबिल में हमारे यहाँ किताबें लिखी गई हैं। हज़रत आपको वो किताब और वो जवाबात आपको हाथ नहीं लगे, लग रहा है, कहें तो मैं भेज दूँ उन किताबों को भी, ताकि आप उन्हें भी एक मर्तबा जो है बड़ी सुकून इत्मीनान के साथ पढ़ लीजिए, ठीक है। ताकि अगर आपको सिर्फ ये चीज़ नज़र आ रही है तो मेरे हज़रत दो उस तरफ की किताबें जो जवाब में लिखी गई हैं उसे भी आप पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं? मैं कहीं नहीं भागा। मैं जिस कुरान हक़ुल यकीन, जिस किताब हक़ुल यकीन से इस कुरान में तब्दीली का और ज़ैद बिन साबित जो जमा करने वाला कुरान का है उसको दुश्मन अहले बैत साबित किया है आपकी किताबों से, उसकी तौसीक़ मैंने इसी पेश कर रहा हूँ। कोई नई बात नहीं कर रहा। आपको बात समझ में नहीं आती तो कसूर मेरा नहीं इसमें, ठीक है। और दूसरा ये कि मैं जो है वो अपने दावा की बात कर रहा हूँ। इमाम मेहदी जो आएंगे वो कुरान की बात कर रहा हूँ कि असल कुरान इमाम मेहदी पढ़ेंगे। ये मसला कुरान का ही पेश कर रहा हूँ मैं, कोई नई बात पेश नहीं कर रहा। जब आपको बात समझ में नहीं आ रही तो आप बोले भी ना, बराए मेहरबानी। ये हमारा टाइम ज़ाया करने की, टाइम पास करने की, 5 बजाने की ज़रूरत। अब अगर ऐसे ही नीयत है आपकी कि ऐसे 5 पूरा कर दो तो फिर तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर दलाल से बात करनी तो ये तरीका नहीं है आपका। आप अगर इन चीज़ों को मज़हब का नाम दे रहे हैं, शिया मज़हब अनवार नोमनिया से या मरहूम तबरसी की बातों को लेके आप अगर शिया मज़हब का नाम दे रहे हैं, तो फिर जो शिया उलमा ने इनके बरखिलाफ़ किताबें लिखी हैं, आप उन्हें क्यों नहीं शिया उलमा, शिया मज़हब का नाम दे रहे हैं? आप मुझे ज़रूर बताएं इस सिलसिले में। अब मैं बिल्कुल उस एंड टॉपिक पे आ गया हूँ जहाँ से आप शुरू कर रहे थे, जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, जो चीज़ आप पेश करना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल कहा जाए कि या शुरू कहिए या इंतहा कहिए, मैं बिल्कुल वहाँ पे आ चुका हूँ हज़रत। हाँ जी, आप ये कह रहे हैं कि ये किताबें आप पेश कर रहे हैं, इसके रद्द में किताबें लिखी गई हैं मुस्तकिल, तो ये इसी ने भांडा खोल दिया है ना। जो किताबें लिखी गई हैं ना, इसका भांडा उन्होंने खोला है। आप जो कह रहे हैं दलाल पेश कर रहा हूँ, तो आप दलाल पेश करें, मैं उसका रद्द आपके उलमा से करता हूँ। बिस्मिल्लाह करें, दलाल पेश करें आप, फिर देखें मैं किस तरह रद्द करता हूँ। आप ही के शिया मुजतहिदीन से, किसी सुन्नी मुन्नी से नहीं बल्कि शिया से ही मैं इसका रद्द पेश करूँगा। आप देखें, आप भले पेश करें वाले, आप जवाब तो दें। जो मैंने ऊपर हवाला पेश किया है हक़ुल यकीन का, आप जवाब भी दें ज़रूर। अब आधी बात ना करें, जवाब सब दिया करें आप। एक शिया मुजतहिद कह रहा है कि ये हमारा मज़हब है, तो मुझे बताओ कि झूठ कह रहा है? तो ज़ाहिर बात है वो अगर कह रहा है कि हमारा मज़हब ये है तो वो सही होगा ना। हाँ, फिर तो आप जो हवाले पेश करेंगे वो भी झूठेंगे। फिर अगर आप जिसके हवाले पेश करेंगे, आप शेख सदूक को पेश करेंगे अपने और कहेंगे कि नहीं हमारा मज़हब ये नहीं है, तो क्या शेख सदूक की बात पूरा मज़हब बन जाएगा? तो ये बात आप पे भी बनेगी इंशाल्लाह। आप जो बातें करते हैं सोचते कि नहीं, सोच के नहीं करते, आप ऐसे ही बोल देते हैं। तो देखें, आप ये हवाले पेश करें, फिर ये आप ही की वॉइस कॉपी करके मैं आपका रद्द करूँगा। ज़रा पेश करें मौलवी के हवाले, फिर देखें क्या करता है। और दूसरा है कि हक़ुल यकीन का आप जवाब नहीं दे पाए कि इस कुरान को जमा करने वाला दुश्मन अली है, इसका जवाब दे ज़रा आप।
حضرت میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ جو ہے، ایک سوال ہے آپ سے، اگر آپ جو ہے وہ اجماع نقل کریں گے قرآن کی تحریف کے اوپر، اور میں اسی اجماع کے مقابل میں ایک دوسرا اجماع پیش کروں کہ جو عدم تحریف کے اوپر ہوگا، تو آپ اس سے کیا حکم نکالیں گے؟ آپ نے جو بھی سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو ہم آپ کے مذہبی اصول کے مطابق دیکھیں گے کہ آپ کے مذہبی اصول کیا کہتے ہیں اور آپ کی ائمہ کی تعلیمات کیا ہیں، اور اگر آپ کے ائمہ کی تعلیمات تحریف قرآن کی ہیں تو وہ بات مانی جائے گی، جو آپ کے علماء جو تحریف قرآن کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں وہ مانی جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کے مذہب میں تقیہ بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو دوسرا اجماع جو تحریف کا انکار کرنے والا اجماع ہے وہ تقیہ کر رہا ہو۔ تو یہ دونوں احتمالات ہیں، ایک تو جو تحریف قرآن کا انکار کر رہے ہیں وہ اگر متواتر روایت پیش کرتے ہیں کہ یہ قرآن صحیح ہے، موجودہ قرآن صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ تقیہ آپ کے مذہب میں ہے، تو اس تقیہ کی بنیاد پر تو جس کو جھوٹا ہی کہیں گے نا ہم۔ ہاں، وہ شخص جو تحریف قرآن کے قائل ہیں اور متواتر کہتے ہیں، وہ اجماع کی بات کرتے ہیں، تو اس کو اس لیے مانا جائے گا کہ ان کے اقوالات اماموں کے مطابق ہیں، تو جو اماموں کے مطابق بات کرے گا اس کی بات مانی جائے گی، نہ وہ کہ جو ائمہ کے خلاف بات کرے گا، کیونکہ ائمہ سے روایت منقول ہیں کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے اور کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ یہ قرآن صحیح ہے۔ تو متواتر روایت ہیں وہ جو تحریف کی ہیں، تو اس کو چھوڑ کر آج کل کے مولوی کی بات، غیر معصوم کی بات کیسے مانیں گے ہم؟ تو آپ کے مولوی کی بات مانی جائے گی جو معصومین کے مطابق ہوگی۔ حضرت یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ سب سے پہلے جب میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اصول جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اصول قرآن مجید ہے، اصول قرآن مجید ہے، اصول قرآن مجید ہے، کتاب حکم خدا کے مقابل میں جو بھی روایتیں آئیں گی سب کو رد کر دیا جائے گا، کسی کو قبول نہیں کر دیا جائے گا۔ اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ روایت کو ہم دیکھیں گے، اس کو مطابق چلیں گے، تقیہ آپ کے ہاں ہے تو ہم تقیہ کو مانیں گے۔ تو یہ کس طرح کی بات کریں حضور؟ اجماع کے مقابلے میں اگر اجماع آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اجماع کے طرفدار بھی وہ ایک شخص جو اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ ایک شخص جو اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے مقابل میں دوسرا اجماع موجود ہے کہ جس کے طرفدار اکثریت میں ہے، جس کے طرفدار اس اجماع کے مدعی سے بہت ہی زیادہ ہیں، آپ اس اجماع کے لیے کیا کریں گے حضرت؟ آپ اگر زبردستی الزام تھوپنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی شیعہ قرآن کے تحریف کے قائل ہیں تو آپ ابھی سے کہہ دیں حضرت، لیکن جو اصول گفتگو ہے، اگر اس اصول گفتگو کے مطابق اگر آپ کو چلنا ہے تو میرے حضرت، میرے جناب عزت مآب، آپ انصاف سے کہیں کہ جہاں پہ دو اجماع ہے اور کسی ایک کی طرف اکثریت ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ کیا حکم پیش کریں گے حضرت؟ 2-4 کا سوال میرا ہے، بالکل آسانی سے جواب دیں۔ اب اس سے زیادہ آسان سوال میں آپ سے نہیں کر سکتا ہوں، مسلسل آپ سوال کیے جا رہے ہیں، میں بھی آپ سے سوال کر سکتا ہوں، لیکن سوچ رہا ہوں کہ کوشش کر رہا ہوں کہ بات کسی نتیجے تک پہنچ جائے حضرت۔ آپ کو حیرت کس پہ ہو رہی ہے؟ اپنے اصولوں پہ ہو رہی ہے، میری بات پہ ہو رہی ہے؟ میں تو شیعہ اصول بیان کیا ہے کہ ائمہ کی بات مانی جائے گی، اگر آپ کو اپنے اصول پہ تعجب ہے تو اپنا اصول چھوڑ دیں۔ دوسرا یہ کہ آپ بار بار کہہ چکے ہیں، تو میں آپ کی بات کا بار بار جواب بھی دے چکا ہوں، جواب کہ آپ اس موجودہ قرآن سے استدلال کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کا اس قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہے، اور یہ قرآن زیر بحث ہے۔ زیر بحث چیز پہ استدلال کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اصول سے آپ نے ابھی تک ثابت نہیں کیا۔ وہ اصول دکھائیں کہ جو چیز زیر بحث ہے اس سے ہی جو ہے وہ دلیل دی جائے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ بھلے نہ سمجھیں لیکن سننے والے سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات کیا، حرکت کیا کر رہے ہیں یہ امام علی صاحب۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مولوی کا اجماع ہے، بھائی تو مولوی آپ ہی کا ہے نا، وہ شیعہ ہے، مجتہد ہے، جس کو بڑے ارکابات دیے گئے ہیں آپ کے انوار نعمانیہ میں، اور میرات العقول لکھنے میں بہت ساتھ دینے والا ہے آپ کے ملا باقر مجلسی کا، اور الجزائر میں شیعہ مذہب پھیلانے والا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے انوار نعمانیہ کا مصنف نعمت اللہ الجزائری، وہ جو ہے وہ شیعہ مذہب نقل کر رہا ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، اتنا بتائیں نا آپ مجھے۔ اس کا اجماع جو ہے آپ کے ائمہ کی تعلیمات کے مطابق بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ٹھکرا رہے ہیں، آپ نہیں مان رہے۔ حضرت آپ کے کہنے کا مطلب یہ لگ رہا ہے کہ جہاں پر بھی احادیث جو ہے وہ مخالف حکم قرآن ہو وہ ہم ائمہ کی بات مانیں گے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
اگر یہی کہنا چاہ رہے ہیں تو مجھے ذرا کوئی بھی ایک ایسا حوالہ دے دیں جس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر کوئی بھی حدیث جو ائمہ سے نقل ہو رہی ہو اور وہ حکم خدا کے مخالف ہو، اس پہ ہم ملزم ہیں کہ ہم اس حدیث کو قبول کریں. ذرا ہمیں یہ بتا دیجئے حضرت. اور دوسری بات یہ ہے جناب، دوسری بات یہ ہے کہ ان 2-3 علماء کے علاوہ ہمارے اور بھی علماء موجود ہیں. ان 2-3 کے علاوہ ہمارے جو بڑے اور جید اور قدماء میں شمار ہونے والے علماء ہیں، جیسے شیخ مفید ہیں، شیخ طوسی ہیں، سید مرتضیٰ ہیں، ان حضرات کے بارے میں آپ بالکل نہیں خیال کر رہے ہیں. ان میں سے جو افراد اجماع کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ شیعوں کا یہی عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، آپ ان کی بات بالکل نہیں کر رہے ہیں. آپ صرف وہ بات پیش کر رہے ہیں اجماع جو ہے وہ نعمت اللہ جزائری کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے اجماع کا دعویٰ جو ہے وہ مکمل نہیں اتر رہا ہے، ان کی بات صحیح نہیں ہو سکتی ہے یہ اجماع کی کہ شیعوں کا اجماع یہ ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جتنے علماء گزرے ہوئے ہیں اکثریت ان کی اس بات کی قائل کہ قرآن محفوظ ہے. سید نعمت اللہ جزائری کا دعویٰ اجماع جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. میں انشاءاللہ آج رات میں یا کل کوشش کروں گا کہ آپ کو کتاب کے اسکین اپنے ان تمام بزرگ اور جید علماء کے کہ جن کو ہم پایا اور اساس مذہب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو عدم قرآن کے قائل ہیں، عدم تحریف قرآن کے قائل ہیں، میں ضرور اس کو پیش کروں گا. اور ان کی باتوں کو جب آپ مد نظر رکھیں گے اور ملاحظہ کریں گے بغیر کسی جانبداری کے، بغیر کسی تعصب کے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ کہنا آپ کا صحیح نہیں ہوگا کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ تحریف قرآن کا قائل ہے، بلکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اکثریت علماء اہل تشیع اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ قرآن محفوظ اور کامل قرآن ہے. شیخ مفید، شیخ طوسی، ان سب کا بھانڈا آپ کے نعمت اللہ الجزائری نے کھول دیا ہے انوار نعمانیہ میں، اور آپ کی نوری تبریسی نے فصل و خطاب میں کھول دیا ہے. آپ ان کا نام لے رہے ہیں، لیکن اسی کے بارے میں آپ کے مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چند مصلحتوں کی وجہ سے اور تقی کی وجہ سے، یہ لان تان سے بچنے کے لیے یہ انہوں نے یہ بہانہ گڑھا ہے کہ ہم تحریف کے قائل نہیں ہیں. حالانکہ وہ خود مجتہد بھی لکھتا ہے کہ انہی لوگوں نے، جو لوگ خود تحریف کا انکار کر رہے ہیں، خود انہوں نے اپنی کتب میں روایت بھر دی ہیں تحریف قرآن کی. جو یہ تحریف کا انکار کر رہے ہیں، جن کا نام لیا آپ نے، شیخ مفید، شیخ طوسی، انہوں نے ہی اپنے کتب میں تحریف کی روایت بھر دی ہیں. یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں، ذرا پڑھیے آپ غور سے. پھر دوبارہ اس قرآن کا نام لیا. آپ مجھے پہلے وہ اصول بتائیں کہ جو چیز زیر بحث ہو اس سے دلیل پیش کی جا سکتی ہے، پھر آپ اس قرآن کا نام لیں، ورنہ اس قرآن کا نام نہ لیں، آپ نہ لیں. ورنہ وہ اصول بتائیں کہ جس اصول کے تحت آپ زیر بحث چیز سے دلیل پیش کر رہے ہیں. یہ تو عجیب و غریب حرکت کر رہے ہیں آپ. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک مناظر بنا کے پیش کر رہے ہیں اور آپ کو یہ اصول نہیں پتا کہ زیر بحث چیز سے دلیل پیش نہیں کی جاتی، اور آپ بار بار اس قرآن کا نام لے رہے ہیں. یہ کیا حرکت کر رہے ہیں آپ؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ واضح بتائیں کہ کیا آپ کے ائمہ متواتر اجماعی طور پر کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہو؟ یعنی آپ کے ائمہ سے اتنی متواتر روایت ثابت ہیں کہ جو تحریف قرآن کے سے ثابت ہو رہی ہے اس سے، تو کیا آپ کے ائمہ سے یہ بات ان کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ واقعی ایسی باتیں کر سکتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہو؟ متواتر روایت مذاق بات نہیں ہے، متواتر روایت ہیں کہ آپ کے ائمہ سے یہ بات منقول ہے کہ اس قرآن میں تحریف ہوئی ہے. اور کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے ائمہ جو معصومین ہیں، گناہ سے پاک ہیں، وہ سارے مل کر ایسی روایت کریں جو قرآن کے خلاف ہو؟ یہ آپ کے مجتہد، العالم، العامل والکامل والبازل، صدر الحکماء ورئیس العلماء، السید نعمت اللہ الجزائری، طاب سراہ وجعل الجنۃ مثواہ، وغیرہ وغیرہ، یہ اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں کیا لکھ رہے ہیں؟ والظاہر ان ھذا القول انما صدر منهم لاجل مصالح کثیرۃ، کہ ان سے بہت ساری مصلحتوں کی وجہ سے یہ قول صادر ہوا ہے کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں. ومنها صد باب طعن علیہا، اور یہ کہ اپنے آپ پر طعنے کا باب بند کرنے کے لیے، دروازہ بند کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ لوگ لان تان کر رہے ہیں ہمیں، اس لیے تحریف کا انکار ہی کر دو تاکہ لان تان جو بچ جائے ہم اس سے. پھر آگے لکھ رہے ہیں کہ اذا جاز ھذا فی القرآن فکیف جاز العمل بقواعدہ واحکامہ، ٹھیک ہے، ما جواز لہ کی تحریف لہا. آگے کہتا کہ وسیاتی الجواب عن ھذا
وسيأتي الجواب عن هذا كيف هؤلاء الأعلام رووا في مؤلفاتهم أخبارا كثيرة وغیرہ وغیرہ. یہ کہہ رہا ہے کہ اور آگے جواب آئے گا کہ خود انہوں نے ہی اپنی کتابوں میں بہت ساری ایسی روایت بھر دی ہیں جو تحریف قرآن پر مشتمل ہیں. ٹھیک ہے, یہ خود آپ کا یہ نعمت الجزائری کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ یعنی جو جن کا آپ نام لے رہے ہیں نا شیخ مفید, یہ سارے تحریف قرآن کے قائل ہیں, اور یہ آپ کا خود مجتہد کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی روایت بھر دی ہیں. آپ کی روایت پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کا جواب پہلے آ گیا. سبحان اللہ بھائی. السلام علیکم. سب سے پہلے میرے بھائی, مجھے پتہ نہیں مجھے اس گروپ میں کس نے شامل کیا, لیکن جو بھائی سوال پوچھ رہے ہیں میں ان سے ایک بات کہہ دیتا ہوں, بھیا سب کچھ چھوڑ کے ایک طرف لگ جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایک کتاب کی طرف آؤ. یہ لوگ تو کوئی بھی شیعہ چھوڑیں, کوئی بھی بھائی, سنی بھائی, کوئی بھی ایک کتاب کی طرف ہیں. آپ پہلے تو اپنے گریبان میں یہ جھانک کے دیکھیں کیا ہم ایک کتاب کی طرف ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ زیر بحث ہے, سمجھ میں نہیں آئے گا. کون سمجھائے گا؟ آئمہ علماء سمجھائیں گے ہمیں. اللہ کہتا ہے خدا سمجھ, میں نے کتاب کو آسان بنا دیا, ہدایت بنا دیا. یہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی. تو بھائی میرے سب سے اچھا اصول یہ ہے, قرآن کو لو اور اپنی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرو. اگر نہ سمجھ آئے تو قرآن کی تصریف, قرآن آگے اور پیچھے اپنے واقعات بیان کر کے انسان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم ان علماء کے پیچھے بھاگتے ہیں تو یہ ہمیں اپنی روایتیں دکھا کے, جن کا ان کو خود نہیں پتہ ہے کہ کتنی اوتھینٹک ہیں, 1400 سال پہلے لکھی گئیں, کون گارنٹی دے. اللہ کہتا ہے ایک کتاب کی طرف آؤ. یہ ہمیں پتہ نہیں کس کی کتاب کے پیچھے بھگاتے رہتے ہیں. السلام علیکم. جی حضرت, مجھے لگ رہا آپ جو ہے وہ سیدھے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کے مقابلے میں کتابیں ہمارے پاس آ چکی ہیں, جب ان کے مقابل میں وہ کتابیں آ چکی ہیں جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن موجود جو ہے وہ محفوظ ہے, اب ان کے ایک ایک نظریے کو باطل کیا گیا کہ نہیں کیا گیا ہے؟ بتائیے آپ. ایک ایک نظریے کو باطل کیا, مطلب آپ یہ دیکھیں, اگر انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے تو اجماع کو رد کیا گیا. ٹھیک ہے, روایت کو پیش کی, تواتر کو پیش کیا, تواتر کو بھی ان کو پیش کیا گیا. ابھی میں کہوں گا آپ تواتر سے روایت پیش کریں, آپ کبھی تواتر سے روایت پیش نہیں کریں گے. آپ تواتر سے کبھی روایت پیش نہیں کریں گے. بھائی مجھے جو ہے نعمت الجزائری صاحب یا مرحوم طبرسی کا جو ہے وہ پیش کریں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ متواتر تواتر کے ساتھ, یا علامہ مجلسی کا پیش کریں گے کہ تواتر کے ساتھ پیش کیا گیا. جبکہ میں اور بھی علماء کے یہ بات پیش کروں گا کہ جنہوں نے کہا کہ احاد کے ساتھ روایتیں موجود ہیں ہمارے نزدیک, تو آپ ہماری بات قبول نہیں کریں گے. سمجھ رہے آپ, انصاف سے کام لیں حضرت. اگر کسی ایک نے تواتر کا دعویٰ کیا ہے, ٹھیک ہے, کسی ایک نے تواتر کا دعویٰ کیا ہے یا دو نے تواتر کا دعویٰ کیا ہے, تو ان کے دعوے سے تواتر ثابت نہیں ہوتا ہے جب تک آپ خود جو ہے نا تواتر کے ساتھ روایتوں کو نقل نہ کریں ہمارے نزدیک. ٹھیک ہے, اور تواتر کی تعریف پھر آپ کو شروع سے کرنا پڑے گا, پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ آگے تواتر ثابت ہو جا رہا ہے. ایک بات یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ قرآن, برادر عزیز آپ جو ہے کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں کوئی بھی شیعہ عالم دین اس بات کا قائل ہے کہ قرآن کی کوئی آیت جو ہے اپنی طرف سے زید بن ثابت انصاری نے یا حضرت عثمان نے, ان میں سے کسی ایک نے, یا جو بھی جمع آوری کرنے والے ہیں, کیا ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنی طرف سے قرآن اس میں شامل کیا ہے, کوئی آیت قرآن میں شامل کی ہے؟ کوئی اس بات کا قائل ہے کوئی شیعہ؟ اگر اس بات کا قائل ہے تو مجھے ضرور بتائیں حضرت. لیکن اگر یہی اس بات کے, اگر کچھ شیعہ قائل ہیں, 1 2 3 جو قائل ہیں, جو بھی ہیں, اگر وہ اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ قرآن میں کچھ آیتیں کم ہیں, تو پھر جو کچھ بھی موجود ہے حضرت یہ منزل من اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو اسے ثبوت بنا سکتے ہیں, ہم تو اسے دلیل بنا سکتے ہیں. آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ رہ گئی بات ان کی, تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک عالم دین تھے, پڑھے لکھے عالم دین تھے, اسے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن ممکن ہے کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی وہ اپنے نظریات میں غلط رائے پیش کر سکتا ہے, اس کے نظریات غلط ہو سکتے ہیں. اس کے مقابل میں بتا رہا ہوں آپ کو, ان کے مقابل میں جو قدیم علماء ہمارے ہیں,
جن کی تعریف تو ان سے کہیں زیادہ ہے، شیخ صدوق، شیخ مفید. میں ابھی چونکہ بتا رہا ہوں کہ میرے پاس فی الحال کتابوں کی اسکین موجود نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور جو ہے یا آج رات میں یا کل تک جو ہے وہ اسکین فراہم کر کے آپ کو ضرور پیش کروں گا. تو آپ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں، آپ یہ زبردستی جو ہے شیعہ مذہب پہ یہ الزام تھوپ رہے ہیں، جبکہ اکثریت، میں پھر وہی بار بار کروں گا، جبکہ اکثریت اس رائے کے حامل ہے کہ بھائی قرآن حاضر جو ہے، قرآن موجود جو ہے وہ محفوظ ہے ہر طرح کی تحریفات سے. آپ نعمت اللہ جزائری اور مرحوم تبرسی کو لے کے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے دعویٰ کیا، ان کا بھاٹا پھوڑ دیا. میرے بھائی ان کے نظریے کی تردید کی جا رہی ہے، ان کے نظریے کی. پہلے علماء نے بھی تحریف کے سلسلے کے نظریات کو تردید کی ہے، اور نعمت اللہ جزائری کے بعد بھی یا مرحوم تبرسی کے بعد بھی ہمارے ہی علماء نے ان کی تردید کی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء نے اس کا رد کر دیا ہے. جنہوں نے رد کیا ہے اس کا بھانڈا تو پہلے کھول دیا ہے کہ تکیے باز انہوں نے تکیہ کر کے رد کیا ہے لان تان سے بچنے کے لیے. اور آپ بھی آج کل کے شیعہ بھی لان تان سے بچنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. یہ آپ کا بھانڈا پہلے کھول چکا ہے، اب آپ بار بار یہ دہرا رہے ہیں، جو بھانڈا کھل چکا ہے وہ بات دوبارہ کر رہے ہیں آپ. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ متواتر آپ ثابت نہیں کر پائیں گے. چلو میری بات نہ مانو، کم سے کم اپنے بڑے کی بات تو مان لو، وہ متواتر کہتا ہے. یہ تمہارا بڑا جھوٹ کہتا ہے. تمہارا مجتہد جو الجزائر میں دین پھیلانے والا، جو میراث العقول میں مدد کرنے والا، ماں کے مجلسی کا خاص شاگرد، وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کو پتہ نہیں شیعہ مذہب کا، اور آج کل کے ان کو پتہ چل گیا ہے. وہ جن کا آپ نام لے چکے ہیں اس کا تو رد کر چکا ہے نا، یہ توسی کا، شیخ مفید کا، شیخ صدوق کا، جنہوں نے تقیہ دم اور چند مسئلے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا تھا، حرکتیں کی تھی کہ تحریف قرآن کا انکار کیا تھا، اس کا رد تو یہ کر چکا ہے. اور نوری تبریسی نے تو پوری کتاب لکھ دی ہے، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، تو اس نے تو اور بھانڈا کھولا ہے. تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جن علماء کا نام لے رہے ہیں آپ ان سے ہاتھ اٹھائیں اور ان کا تکیہ مان لیں آپ. اور آپ بھی تکیہ چھوڑ کر اس قرآن کو جو ہے وہ اپنی ائمہ کی تعلیمات کے مطابق تحریف شدہ مان لیں. ایک دین کا مجتہد ہے، اس کو عقائد کا نہیں پتہ، آپ کہیں کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ عقائد، یہ فروعات میں اختلاف ہو سکتے ہیں مجتہدین کے، لیکن اصولیات میں اختلاف، وہ بھی ایمانیات میں اختلاف، جس کا مسئلہ تعلق ایمان و کفر سے ہے، اس میں اختلاف ہو جائے تو یہ عجیب حرکت کر دیا آپ نے. وہ تو مجتہد کیا، ایک عام عالم کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے جس کو ایمانیات کا پتہ نہ ہو اور کفر کو ایمان کہہ دے. یہ عجیب حرکت کر رہے ہیں آپ. مجتہد تھے، عالم تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا. یہ عجیب بات کر دیا آپ نے. مجھے ہنسی آ رہی ہے، یہ مجھے حیرت بھی ہو رہی ہے کہ آپ کیسی تعویلات کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ اس قرآن کا نام لیا، آپ نے اصول نہیں بتایا کہ کس اصول کے تحت آپ اس قرآن کا نام لے رہے ہیں، کہ جو چیز زیر بحث ہے اس سے دلیل پیش کرنا یہ کہاں کا اصول ہے. یہ ابھی تک اصول پیش نہیں کیا آپ نے. یہ آپ عجیب و غریب حرکتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں، ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ اس قرآن کو ماننے والا ہو جاؤں میں، لیکن آپ سے ثابت کر نہیں پا رہے، کیونکہ میں آپ کے بھانڈے آپ کے علماء سے کھول رہا ہوں. اب تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جن شیعہ علماء کا اجماع آپ پیش کر رہے ہیں، کیا وہ اجماع آپ کے ائمہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ آپ مجھے بتائیں. آپ کا اصول تو یہ ہے نا کہ معصوم کی بات مانی جائے گی. آج آپ نے معصوم کو چھوڑ دیا ہے، اب غیر معصومین کی طرف آئے ہیں. یہ اب ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم خلفاء کے پیچھے لگ گئے ہو جو معصوم نہیں ہیں، اور آج آپ اپنے مولوی کے پیچھے لگ گئے ہیں جو غیر معصوم ہیں. جو آج تک ہمیں آپ الزام دیتے آ رہے تھے، وہ آج آپ خود عقیدہ اپنایا ہے آپ نے. مجھے اور یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ نے کہ کیا آپ کے علماء اتفاقی طور پہ متواتر ایسی باتیں کر سکتے ہیں کہ جو قرآن کے خلاف ہو. اس کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے. پھر یہ امام کیسے بنے جو متواتر ایسی روایت کریں جو قرآن کے خلاف ہو، جن کو مجبوراً ٹھکرانا پڑے آپ کو؟ آپ جواب دے نہیں پا رہے. آپ بہت بڑے پھنس چکے ہیں. آئندہ انشاءاللہ آپ میرے سامنے اس مسئلے پہ نہیں آئیں گے میرے محترم، کیونکہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ اس مسئلے پر بات کرنا تو یہ جو سمجھو کہ اپنا بھانڈا کھلوانا ہے. تو انشاءاللہ ایسی روایت پیش کروں گا، آپ یاد رکھیں گے، دوبارہ بات نہیں کریں گے انشاءاللہ مجھ سے آپ.